فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الف لام را کتاب اتاری ہم نے جس کو تیری طرف تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر جائے اپنے رب کے حکم سے جو خالق اور تعریف کیے گئے کا راستہ ہے. حضرات محترم، سورہ ابراہیم کی 1 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کتاب کو نازل کرنے میں بہت بڑا مقصد باتیں کرتے ہیں کہ قرآن مجید اس کے نازل کرنے کا کیا مقصد تھا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے اے نبی آپ کی طرف یہ کتاب یہ قرآن مجید نازل کیا ہے کہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جائیں. اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر جائیں. یعنی یہ کتاب یہ قرآن انسانوں کو ان کی رہنمائی دینے کے لیے، ان کو روشنی دینے کے لیے اور ان کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے ہے. جس دور میں یہ قرآن نازل ہوا، یہ کتاب نازل ہوئی، تو وہ لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے تھے. پھر اللہ رب العزت نے ان پر رحم فرمایا، ان کے اندر ایک نبی بھیجا، نبی کو کتاب عطا کی اور اس نبی نے اس کتاب کے ذریعے سے ان گمراہ لوگوں کو، ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو، ان ضلال مبین والے لوگوں کو، اندھیروں والے لوگوں کو روشنی نصیب کر دی اس قرآن کے ذریعے سے، اس کتاب کے ذریعے سے. اور جب تک اس کتاب کو اس کے ماننے والوں نے تھام کے رکھا، اس کو سمجھ کے رکھا اور اس پر عمل کرتے رہے تو وہ صراط مستقیم پر رہے. اور جب اس کتاب کو ماننے والوں نے اس سے رہنمائی لینا چھوڑ دی، اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس کی تعلیم حاصل کرنا چھوڑ دی، تو پھر اس کتاب کو ماننے والے اس کو چھوڑ کر گمراہ ہو گئے اور وہ اندھیروں میں چلے گئے. تو آئیے محترم بھائیوں، جمعہ کی مجلس مختصر وقت ہوتا ہے، ہم عزم کریں اے اللہ ہمیں نور عطا فرما، ہمیں روشنی عطا فرما اور ہمیں صراط مستقیم پر چلا. تو اس کے لیے محترم بھائیوں ہمیں اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہوگا، اس سے محبت کرنی ہوگی، اس کی تعلیم حاصل کرنی ہوگی، اس کو سمجھنا ہوگا. اور اگر نہیں سمجھیں گے، نہیں عمل کریں گے، اس کی تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ نے ہمیں پیدا کیا، عقل دی، راستے دکھا دیے، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزار بن جائے چاہے نہ شکرا بن جائے. اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا، سمجھا بھی دیا، کتاب بھی دے دی، راستہ بھی دکھا دیا، نبی کو بھی بھیجا، نبی کے صحابہ نے اس راستے پر چلتے ہوئے کامیابیاں بھی حاصل کی. ایک ایک بات ہمارے رب نے ہمیں دکھائی. اگر کوئی مانے گا تو ہدایت کے ذریعے وہ خود ہی اس کو فائدہ ہوگا، اگر نہیں مانے گا تو گمراہ اور جہنم کے عذاب اس کا مقدر بنیں گے. اللہ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں. تو حضرات محترم، آج کے اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کتاب کو اور نبی کے فرامین کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم بہت ساری بدعات
مہینہ رجب کا حرمت والا ہے، 23 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کے ہیں وہ لگاتار ہے، اور ایک مہینہ یہ رجب کا ہے، یہ حرمت والا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ کیوں ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، بلکہ آپ علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ اس مہینے میں تم نے جنگ و جدل نہیں کرنا، قتال نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، اور گناہ کے کام کو ہر وقت اور ہر مہینے میں حرام ہے، لیکن ان حرمت والے مہینوں میں خاص کر اس سے منع کیا گیا کہ لڑائی بھی نہیں کرنی، جھگڑا بھی نہیں کرنا، گناہ کے کام بھی نہیں کرنے، کیونکہ یہ اللہ نے حرمت والے مہینے رکھے ہیں۔ ہاں، اگر دشمن لڑائی کرے گا، وہ ہم سے لڑائی کرے گا، وہ ہم سے پنگا لے گا، تو پھر ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے دفاع کے لیے، لیکن پہل نہیں کریں گے۔ بس یہ 4 مہینے حرمت والے جو ہیں اس میں یہی کام ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں مسلمانوں نے ان رجب کے مہینے میں پتہ نہیں کیا کیا بدعات اور خرافات نکالی ہیں، اور اس رجب کے مہینے میں ایک خرافات اور بدعت یہ ہے کہ ہم اس مہینے کی 22 رجب کو کنڈے کا نام دیتے ہیں۔ یہ کنڈے کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے جو من گھڑت ہے، جس کا کوئی کتاب و سنت کے ساتھ رابطہ نہیں، واسطہ نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جعفر صادق، نیک آدمی تھے، صحابہ کی اولاد میں تھے، ان کا ایک نوکر آنا، اس کے ساتھ اس کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نوکر آنا تھا، اس کو جعفر صادق نے کہا کہ میرے نام پر تم کنڈے بڑھو اور تمہاری حاجت پوری ہو جائے گی، اگر تمہاری حاجت نہ پوری ہوئی تو مجھ سے قیامت کے دن لے لینا۔ پھر اس لشکر آنے نے وہ جعفر صادق کے نام پر کنڈے پڑھے اور اس کی حاجت پوری ہو گئی۔ کتاب و سنت میں اس واقعہ کا کوئی بنیاد نہیں ہے، من گھڑت واقعہ نہیں کیا گیا۔ اچھا، بفرض محال اگر ہم اس کو سچا بھی مان لیں تو محترم بھائیو، دین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اور نیکی اور شر تو اللہ اس کے رسول نے بتانا تھا کہ بعد میں آنے والے کسی شخص نے بتانا تھا۔ بہرحال اس واقعہ کو مشہور کر دیا گیا، اور 22 رجب کو کنڈے پر جب یہ بات شروع کر دی۔ اصل میں اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے۔ وہ سازش یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی جو ٹولہ ہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کتاب پہ پڑھی، اس کی ان کے خلاف ان لوگوں کے دلوں اور سینوں میں بہت بڑا ہوتا ہے۔ ان کی وفات بھی 22 رجب کو، اور ان لوگوں نے جن کے سینوں میں بہت معافیہ تھا، انہوں نے اس 22 رجب کو خوشی کا نام دے دیا، اور اس کنڈے کو مشہور کر کے خوشیاں منانے اور مٹھائیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ بانٹنا شروع کر دیا۔ حضرات محترم، یقیناً جب ہم کتاب و سنت کو چھوڑتے ہیں، قرآن و حدیث کو چھوڑتے ہیں، تو پھر ایسے واقعات جب سنتے ہیں تو پھر گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر ہم نے بچنا ہے کہ ہم سیدھے راستے پر رہیں، کتاب و سنت پر رہیں، تو ہمیں قرآن اور حدیث کو تھامنا ہوگا، پکڑنا ہوگا۔ واللہ العظیم، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنے کتنے ہیں؟ گھروں میں فتنے، مساجدوں میں فتنے، مسجدوں میں فتنے، جہاں بھی چلے جائے لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد ہی فساد۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب اتنے فتنے ہوں گے جیسے بارش ہوتی ہے اور بارش کے قطرے ہوتے ہیں، اتنے فتنے ہوں گے۔ تو حضرات محترم، پھر آپ علیہ السلام نے ان فتنوں سے بچنے کا راستہ بھی ہمیں بتایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ میری سنت کو، میری حدیث کو، اس کتاب کو لازم پکڑ
ان بدعات میں سے اکثر لوگ یا بہت سے لوگ رجب کے مہینے کی حرمت کی وجہ سے عمرے پر جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد عمرہ بھی کرتے ہیں اور طرح طرح کی اور بھی بدعات کرتے ہیں. اور ایک اور واقعہ جو رجب میں یہ لکھتے ہیں حالانکہ کوئی تاریخ نہیں ہے، وہ ہے 27 رجب کو آپ علیہ السلام کا شب برات پر جانا. حالانکہ کسی بھی حدیث میں یا کسی بھی صحیح سند سے آپ کی تاریخ وہ شب برات کی کیا ہے پتہ ہی نہیں. یہ ضرور ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو سیر کروائی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی اور بھی ساتوں آسمانوں اور جنت اور دوزخ کی سیر کروائی رات کے کچھ حصے میں. لیکن یہ واقعہ کون سی تاریخ کو پیش آیا، کون سی سن نبوت میں پیش آیا، نہ کسی حدیث میں ہے نہ صحیح کسی مسند تاریخ کی کتاب میں. یہ ضرور ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، لیکن اس کی تاریخ واضح نہیں. اور ہمارے مساجد میں 27 رجب کو شب معراج کے نام پر مختلف واقعات بیان کیے جاتے ہیں. پھر رات کو جاگا جاتا ہے، دن کو روزہ رکھا جاتا ہے، قبروں کی زیارت کی جاتی ہے. یہ سارا کچھ بدعات ہے محترم، اس کا کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب ہم ان چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو پھر گمراہ کا شکار ہوتے ہیں. اور پھر خاص طور پر ہم روحوں کو سارے ثواب کے لیے صدقہ کرتے ہیں. روحیں آتی ہیں، یعنی مختلف قسم کے نظریات ہیں. تو محترم بھائیو یاد رکھو، دین وہ ہے جو اللہ رب العزت کی کتاب میں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خرابین میں ہے. اس کے علاوہ دین کی کوئی بات کتاب و سنت کے علاوہ ہے تو وہ گمراہی ہے، وہ بدعات ہے، وہ رسم و رواج ہے. اور بندہ مسلمان محترم بھائیو زندگی ایک مقصد اور ایک نظریے پر بسر کرتا ہے. جب مسلمان اپنا مقصد اور نظریے کو بھلا دیتا ہے اور اس مادیات کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور جس طرح کولو کے دن بیل چکر لگاتا ہے، مسلمان اگر ایسا کام کرے گا صرف اپنے پیٹ کے لیے، اپنے پہناوے کے لیے، اپنے روٹی کپڑے مکان کے لیے جیے گا تو یقین جانیے وہ گمراہ ہو جائے گا. اور اگر مسلمان ایک مقصد کے تحت، ایک نظریے کے تحت، وہ نظریہ جو ہمارے نبی نے ہمیں دیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم لا الہ الا اللہ پر زندگی بسر کرو، جو اللہ نے کہا، جو اس کے نبی نے کہا، جو اس کے نبی نے کیا، جو صحابہ نے کیا، اگر تم ویسی زندگی بسر کرو گے تو پھر تم تہتدوا، پھر تم ہدایت والے ہو. اور اگر کتاب اللہ کو چھوڑے گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے طریقے کو چھوڑیں گے تو پھر مختلف بدعات اور رسم و رواجوں میں ہم پٹ جائیں گے اور ہماری زندگی وہاں برباد ہو جائے گی. حلقات حدیث القاضیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. اللہ فرماتے ہیں ایک بندہ وہ جو ساری زندگی مشقت کرتا ہے، اپنے آپ کو وہ اس بدعات اور خرافات کے اندر مبتلا رکھتا ہے اور یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہ نیکی ہے. حالانکہ نیکی وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بتا دی یا اللہ کے نبی نے حدیث کے ذریعے ہمیں بتا دی. وہ نیکی ہے اپنے پاس سے دین بنا لینا، اس کو نیکی کا نام دے دینا، پھر اس پر عمل کر لینا، یہ نیکی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں جو اس طرح زندگی بسر کرے گا وہ خود ساختہ نیکیاں کرے گا اور رسم و رواجوں پر چلے گا. بڑی محنت ہوگی، تھکا ہوگا، جب وہ فوت ہوگا تصلی نارا حامیہ، وہ بڑھ
خالی ہو اور پھر اللہ ان کو بڑھتی آگ میں پھینک دے، تو حضرات محترم اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، نبی نے ہم تک دین کو پہنچا دیا، کر کے بتا دیا، ایک جماعت بنا دی صحابہ کی، اس جماعت نے وہ اللہ کے نبی کی پیروی کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہ دین ہے۔ محترم بھائیو، یہ جمعے کی نشست ہے، یہاں سے کچھ لے کر جائے۔ دین وہ ہے جو کتاب اللہ نے ہے، دین وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کیا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، صحابہ نے کر دیا، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ محرم ہوتا ہے اور محرم میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا چیزیں بانٹتے ہیں، اس کو ذوق کا نام دیتے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، ڈنڈیاں لگاتے ہیں، ڈنڈے لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں۔ سورہ نور ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سمندروں کی مثال دیتے ہیں۔ سمندرے جو سمندر ہوتا ہے اس میں لہریں ہوتی ہیں، ایک لہر پھر دوسری پھر تیسری، اس کے اوپر تہ پڑتا ہے، لہریں ہوتی ہیں۔ زمین کے اندر بھی تہیں ہیں، سمندروں کے اندر بھی تہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سمندروں کی کیفیت یہ ہے کہ بعض جگہ پر اتنا اندھیرا ہے وہاں پر روشنی کرنے کے باوجود وہ روشنی آتی نہیں، اور بعض جگہ سمندروں کے اندر ایسی ہیں جہاں پر اتنی روشنی ہے کہ وہاں پر اندھیرا کرنے کے باوجود اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے دلوں کی۔ اگر دل کے اندر ایمان کی روشنی ہے، کتاب و سنت کی روشنی ہے، تو جتنے مرضی طوفان آئے گمراہیوں کے، اس بندے کو گمراہ کر نہیں سکتے۔ اور جس کا دل گمراہ ہے، جس کے دل کے اندر ٹیڑھ پن ہے، جس کے دل کے اندر کتاب و سنت نہیں ہے، وہ مرضی جتنی مرضی لائٹیں لگا لے، وہ لائٹیں لگانے سے دل روشن نہیں ہو سکتا۔ دل روشن ہوتا ہے کتاب و سنت کی تعلیم اور اس کے عمل پر، اور جب اس کتاب و سنت کو چھوڑیں گے تو گمراہ ہوں گے۔ اور اس روشنی کا ذکر اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اس کتاب کے ذریعے یہ روشنیاں مل سکتی ہیں، اس کتاب کو چھوڑ کر روشنیاں نہیں مل سکتی۔ چاہے اپنی کوٹھیاں، بنگلے، مکان جتنی مرضی لائٹیں لگا لیں، اگر کتاب و سنت کو چھوڑیں گے تو وہ اندھیرا ہی رہے گا۔ اگر لائٹیں نہ بھی لگی ہوں، نبی نہ بھی ہو، عبداللہ بن ام مکتوم نبی نہ صحابی تھا، اللہ نے اس کے حق میں قرآن نازل فرما دیا کیونکہ اس کا دل روشن تھا۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرما۔ محترم بھائی، اس کے لیے وقت بھی زیادہ کرے، مختلف مساجد میں ترجمہ قرآن کی کلاسیں رکھتی ہیں، اپنے گھروں میں ترجمے والا قرآن مجید رکھیے، اپنے گھروں میں صحیح بخاری، صحیح مسلم یا دوسری حدیث کی کتابیں رکھیے، اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب رکھیے، ایک چھوٹی سی لائبریری کتابوں کی شکل میں گھر میں رکھیے، پھر اس کو وقت دیجیے تاکہ اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچائے، اللہ ہمیں نور عطا فرمائے، اللہ ہمیں روشنی نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ چمک نصیب فرمائے۔ وہ روشنی اللہ فرماتے ہیں یہ روشنی جس بندے کے پاس ہوگی، اس روشنی کا فائدہ قیامت کے دن، یہ نور، یہ روشنی ایمان والے بندے کو قیامت والے دن بھی اس کو ساتھ ہوگی اور اس کی رہنمائی کرے گی۔ اور جو منافق ہوگا، کافر ہوگا، اس کو وہ روشنی نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ کی قسم یہ روشنی اللہ قیامت والے دن۔ تو محترم بھائیو، زندگی مختصر ہے، اس سے، اس زندگی سے اور اس مختصر وقت سے ہمیں فائدہ اٹھائے، سارا وقت اپنے کاروبار، اپنی مصروفی کو نہ دے، بلکہ اللہ کے قرآن کو سمجھنے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سمجھنے کے لیے، آپ کی سیرت کیسی تھی، آپ نے زندگی کیسے بسر کی، آپ کے شب و روز کیسے تھے، آپ کی عبادت کیسی تھی، آپ کی خوشی غمی کیسی تھی، ایک ایک چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی نے زندگی ایسے بسر کی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
طریقوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔